آج بنت حوا کے تحت قرآن کریم کا ایک عظیم واقعہ بیان کریں گے جس کو تحقیق اور تحریر مسرت گیلانی مرحومہ نے کیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے زلیخا زوج حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویوں میں سے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف اور بنیامین ایک ماں سے 2 بھائی تھے اور حضرت یعقوب کو ان سے بہت پیار تھا کیونکہ یہ دونوں سب سے چھوٹے بھی تھے۔ دوسرے 10 بھائی ان دونوں بھائیوں سے حسد کرتے تھے اور انہیں نقصان پہنچانے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت یوسف کو کموری میں کنویں میں پھینکنے کا قصہ جو قرآن میں سورہ یوسف میں موجود ہے اسی حسد کی وجہ سے ہے، مگر رب العزت نے اپنے نبی کی خود حفاظت کی اور اعلیٰ درجات عطا کیے، اسی لیے کنویں کے پاس سے گزرتے ہوئے قافلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور اپنے ساتھ مصر کے بازار تک لے آئے۔ پھر خدا تعالیٰ کا بے حد حسین نبی بازار مصر میں بکتا ہے اور بادشاہ کے وزیر مصر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے کردار کا، عبادت کا، ایمان کا امتحان ہر انداز سے ہوتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ تفہیم القرآن جلد 2 بائبل میں اس خریدنے والے کا نام پوتیفار لکھا ہے، جبکہ قرآن حکیم میں اگلی آیات میں اس کے لیے عزیز کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہیں با اقتدار، صاحب منصب اور ایسا شخص جس کے آگے مزاحمت نہ کی جا سکے۔ اور اس عورت کا نام زلیخا تھا جو اس کے ساتھ تھی، یعنی زلیخا قرآن کی سورہ یوسف کی آیت جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کے مطابق عزیز کی بیوی ہے۔ اس وقت حضرت یوسف کی عمر 18 سال بتائی جاتی ہے۔ اللہ کے منتخب بندے کی شخصیت بھی جداگانہ ہی ہوتی ہے، اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی شاندار شخصیت کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ لڑکا غلام نہیں، کسی اچھے گھرانے کا چشم چراغ ہے جو وقت کا ستایا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے عزیز اعلیٰ عہدیدار نے اپنے جاگیر کا مختار کل بنا دیا اور حضرت یوسف ایک عالی شان قصر میں رہ رہے تھے جہاں ہر سمت زندگی اپنی ساری رنگینیوں کے ساتھ موجود تھی۔ آرام و آسائش اور خورد و نوش کا شاہانہ اہتمام تھا۔ اب کم سن یوسف جوان ہو رہا تھا، حسن یوسف روز بروز نکھرتا جا رہا تھا، نظریں ہٹنا بھول جاتی تھیں۔ خود عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ پر ہزار جان نثار ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے کی آنکھیں بار حیا سے اٹھتی ہی نہیں، مگر رب کی طرف سے اپنے نبی کی نیکی کا امتحان ہونے کو ہے۔ عزیز مصر کی بیوی عشق میں بے اختیار ہو گئی۔ سورہ یوسف میں ہے، اور جب بہلانے پھسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ علیہ السلام تھے کہ ان سے مطلب براری کرے، اور ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی بس آ بھی جا۔ یوسف علیہ السلام پاک باز نے فرمایا خدا کی پناہ، یوں نہیں ہو سکتا، وہ تیرا خاوند میرا محسن ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور اس عورت نے تو قصد کر لیا تھا ان کا، اور وہ بھی قصد کرتے اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی روشن دلیل۔ آیت نمبر 22-23۔ مندرجہ بالا آیت مبارکہ میں عورت کی فطرت کو بیان کیا ہے کہ وہ جوان، صالح اور حسین مرد کو متوجہ کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے تمام اقدامات میں جب ناکام ہو گئی تو اس نے آخری قدم اٹھایا، یوسف کو اپنے پاس بلایا اور اپنی خلوت خانے کے تمام دروازے بند کر دیے اور تمام آداب کو پس پش ڈال دیا۔ اس عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی اس درخواست کو بلا جھجک ٹھکرا دیا۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے پیغمبرانہ جلالت، متانت، شان ظاہر ہو رہی تھی، اسی لیے معاذ اللہ سے جواب شروع کیا اور ایسے جرم سے خدا کی پناہ چاہی اور اپنے محسن کے ساتھ وفاداری کا اقرار کیا جو زلیخا کا شوہر ہے، اور عافیت۔ سورہ یوسف آیت نمبر 20 سے 25 میں ہے، اور دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف، اور اس عورت نے پھاڑ ڈالا
ان کا کرتا پیچھے سے، اور اتفاق سے ان دونوں نے کھڑا پایا اس کے خاوند کو دروازے کے پاس۔ جھٹ بول پڑی کہ کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا، بجز اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے نہیں بلکہ اس نے بہلانا چاہا ہے مجھے، کہ مطلب براری کرے، اور گواہی دی کہ ایک گواہ نے جو اس عورت کے خاندان سے تھا۔ رب مہربان نے اپنے نبی کو امتحان میں ڈالا اور پھر اس کی پاکی، معصومیت اور بے گناہی کو بھی ثابت کیا، اور انہیں بھرپور جوانی میں جو پورے جوبن پر تھی، ہم نے یعنی خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی نبوت اور خواب کی تعبیر کا علم، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کا اہم حصہ ہے اور ان کے نیک اعمال کی جزا ہے اللہ کی طرف سے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس بند کمرے سے جس کے دروازے کھڑکیاں مقفل کر دیے تھے زلیخا نے، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے مدد چاہی اور خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ آگے آپ علیہ السلام تھے اور پیچھے زلیخا تھی۔ آپ علیہ السلام کے لیے دروازے تالے کھلتے گئے۔ آخری دروازے تک پہنچتے ہوئے زلیخا نے آپ علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا، یہاں تک کہ وہ پھٹ گیا، اور اسی حالت میں عزیز مصر زلیخا کے شوہر نے دیکھا تو زلیخا ڈر گئی اور یوسف پر زبردستی کا الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس الزام کی حقیقت بیان کی۔ عزیز مصر حیران تھا کہ وہ کس کو جھوٹا کہے۔ گواہی کے حوالے سے مفسرین دو باتیں بیان کرتے ہیں کہ بعض کے خیال میں اس وقت ایک شیرخوار بچہ وہاں تھا جس نے رب کے حکم سے یوسف علیہ السلام کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیوی مریم کی بے گناہی ثابت کی تھی۔ دوسری بات، مفسرین یہ کہتے ہیں قرآن کا اشارہ زلیخا کے رشتہ داروں میں سے ایک عقل مند آدمی کی طرف ہے جو عزیز کو اکثر مشورہ دینے والا رہا۔ اس نے کہا، دیکھو اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زلیخا نے مدافعت کی ہے کہ یوسف نے دست درازی کی، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف سچا ہے اور زلیخا کے فریب میں کوئی شک نہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 29-26۔ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر اس نے یعنی زلیخا نے جھوٹ بولا اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے۔ بس جب عزیز نے دیکھا پیرہن یوسف علیہ السلام کا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے تو بول اٹھا، یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے۔ اے یوسف، اس بات کو جانے دو، اور اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو قصوروار ہے۔ شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے نفرت، غصہ، انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھا، اور اس کے بارے میں مصر کی امیر زادیاں گفتگو کرنے لگیں اور بے عدالتی کے طعنے دینے لگیں، اور زلیخا کے عشق کا قصہ محفلوں کا موضوع بن گیا۔ زلیخا کی داستان محبت میں یہ اہم بات تھی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے زر خرید غلام پر ڈورے ڈالنے لگی ہے۔ اب یہ بات زلیخا کیسے ثابت کرے کہ وہ یوسف علیہ السلام سے کتنی محبت کرتی ہے اور اس کا یوسف علیہ السلام کا حسن کیسا ہے جس نے اسے بے خود کر دیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 31-32۔ پس جب زلیخا نے سنی ان کی مکارانہ باتیں تو اس نے انہی عورتوں کو بلا بھیجا اور تیار کی ان کے لیے مسندیں، اور جب وہ آ گئیں تو دے دی ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چھری، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا نکل آؤ ان کے سامنے۔ پس جب یوسف آئے اور انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کی عظمت حسن کی قائل ہو گئیں اور وارفتگی کے عالم میں کاٹ بیٹھیں اپنے ہاتھوں کو اور کہہ اٹھیں، سبحان اللہ، یہ انسان نہیں کوئی معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا فاتحانہ انداز میں بولی، یہ ہے وہ پیکر رعنائی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے بہت بہلایا پھسلایا لیکن وہ بچا رہا، اور اگر وہ نہ بجا لایا جو حکم میں دیتی ہوں تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 33 میں یوسف علیہ السلام کی دعا کچھ ایسے ہے کہ اے میرے رب، مجھے قید خانے کی صعوبتیں زیادہ پسند ہیں اس گناہ سے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہے۔ پس قبول فرما لی اس کی دعا اس کے رب نے۔ زلیخا کی محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یوسف کا حصول اس کا مقصد حیات بنتا جا رہا تھا اور وہ ناکامی برداشت کرنے کو تیار نہ تھی،
اور جب دعوت میں بلائی جانے والی 40 کے قریب معزز خواتین نے حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی اس پرتکلف دعوت میں شرکت کی اور جو پھل کاٹنے کھانے میں مصروف تھیں، تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ بے خود ہو گئیں اور ہاتھ زخمی کر لیا اور کہا سبحان اللہ۔ اب زلیخا کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس پر طعنہ زنی کرنے والی عورتیں خود حسن یوسف علیہ السلام سے کس قدر مروب مسحور ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے تعریف کرنے لگیں۔ اب زلیخا کو اپنی محبت، پسند اور عشق کا برملا اظہار کرنے کا موقع مل گیا، اور زلیخا یوسف علیہ السلام کی داستان نے شہرت اس لیے بھی پائی کہ غلام زلیخا خود بھی جوان و حسین تھی، مگر عمر میں یوسف سے کہیں بڑی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی تھی، پھر بھی اسیر حسن یوسف ہوئی، اور خواہش نہ پوری ہو سکی، یہ اسے برداشت نہ تھا۔ اور ادھر اب حسن یوسف کے گھر گھر چرچے ہونے لگے، رئیزادیاں بھی محبت کا دم بھرنے لگیں، تو زلیخا سے یہ برداشت نہ ہوا اور اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس غلام نے مجھے بہت رسوا کر دیا، اگر تمہیں اپنی عزت اور ناموس کا اگر کچھ پاس ہے تو اسے قید کر دو۔ عزیز مصر بھی حالات کی سنگینی کو بھاپ رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، مگر اتنے لوگوں کا منہ بند کرنا، سزا دینا مشکل تھا، اس لیے مصلحتاً اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا۔ جیل میں رہ کر آپ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پھیلایا اور خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ بادشاہ مصر نے خواب کی صحیح تعبیر بتانے کے نتیجے میں آپ علیہ السلام سے بادشاہ نے ملنا چاہا اور اسی وقت یوسف کو بلانے کو بھیجا۔ یوسف علیہ السلام نے کہلا بھیجا کہ مجھے کس جرم میں قید کی سزا دی گئی اور کیا بیان ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا خدا خوب جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری ہوں۔ سورہ یوسف 51 سے 50۔ یوسف علیہ السلام کا پیغام بادشاہ کو ملا تو اس نے عزیز مصر کی عورتوں کو طلب کیا اور ان سے حقیقت دریافت کی۔ تو عورتوں نے بے اختیار کہا حاش اللہ، یوسف علیہ السلام کی کسی برائی سے ہم آگاہ نہیں ہوئے۔ فرعون نے زلیخا کی طرف دیکھا۔ زلیخا نے جواب دیا میں نے از خود یوسف علیہ السلام کی خواہش کی تھی اور وہ بے شک سچا ہے۔ سورہ یوسف۔ اس بیان کے بعد یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی اور بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو وزیر مال بنا دیا۔ 2 برس بعد عزیز مصر کا انتقال ہو گیا، پھر بادشاہ مصر نے یوسف سے بوڑھی زلیخا کی شادی کروا دی۔ واللہ عالم۔ بحوالہ تاریخ ابن خلدون، باب تاریخ الانبیاء، حصہ اول، 102۔